نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، رکوع 1 آیت نمبر 21 تا 27۔ کفار، مشرکین، منکرین کی بری خصلتوں کے بیان کے بعد اصل مضمون کی طرف عود ہے۔ وہ مضمون جو سورت کے شروع میں 5 قسموں سے اللہ تعالی نے مؤکد فرمایا، اور وہ مضمون ہے بعث بعد الموت کا، روز قیامت کا، اور بروز قیامت سزا و جزا کے سلسلہ کا بیان ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، لفظ دکا کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنا، اور اس سے مراد قیامت کا زلزلہ ہے، جو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور دکن دکا کو مکرر لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ یکے بعد دیگرے مسلسل رہے گا، اس میں کوئی سپیس نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف در صف یا صف بصف، اور اس سے مراد ظاہر ہے کہ میدان محشر ہے، میدان محشر میں آنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے آنے کی شان کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کے اللہ کے سوا کوئی بھی عالم، مفسر، محدث نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ کہو، اللہ کیسے آئے گا محشر میں، اللہ اعلم بمرادہ۔ اور پھر فرمایا کہ وجیء یومئذ بجہنم، یعنی لایا جائے گا اس روز جہنم کو۔ اب جہنم کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی، اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہنم جو اب 7ویں زمین کے تہ میں ہے، اس وقت وہ بڑک اٹھے گی، سمندر آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائے گا، اور اسی طرح جہنم جو ہے وہ محشر میں سب کے سامنے لائی جائیں گی، اور جب سامنے لائیں گی یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس جگہ تذکر سے مراد یہ ہے کہ سمجھ لینا، سمجھ میں آ جانا۔ کافر سمجھے گا، کافر اس وقت سمجھے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، مگر اس وقت یہ سمجھ میں آنا یہ بھی سود ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عمل اور اصلاح احوال کا، حال کا زمانہ گزر چکا ہے، آخرت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ اور آگے پھر اس تذکر کا بیان ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس تمنا کو باطل قرار دیتے ہیں، باطل قرار دیا، غیر مفید قرار دیا، کہ جب کفر شرک کی سزا سامنے آ گئی تو اب اس تمنا سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا، اب تو عذاب
اور پکڑ کا وقت ہوا ہے. فَيَوْمَ يَذِلَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ کی پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں کر سکتا، کوئی پکڑ ہو نہیں سکتے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. پھر کفار، مشرکین، منکرین کے عذاب بیان کرنے کے بعد مومنین کے لیے ثواب اور جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی. یہاں مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے ملقب فرمایا. مطمئنہ کا معنی ہے ساکنہ، اور مراد وہ نفس ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اطاعت سے، اللہ کے فرمان برداری سے سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے. اللہ کے بندگی، ذکر و فکر سے نفس جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، اور جو اللہ کے بندگی اور ذکر و فکر سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، وہ دل مطمئن نہیں رہتا. دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لے دیکھ. ان فی جسدک مضغہ اذا صلحت صلح الجسد. آپ کے دل میں ایک تو لوتڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. الا وہی القلب. اور دل کی اطمینان، دل کو سکون ملتی ہے، دل ریگمال ہوتے ہیں، اس کو زنگ لگتے ہیں. ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. ریگمال ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے. اب ظاہر ہے کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہو سکتا ہے جو دنیا میں ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تخلیہ عن الرذائل کرے، تحلیہ بالفضائل کرے، برے عادات سے، برے اخلاق سے، برے اطوار سے اپنے نفس کو محفوظ کرے، اخلاق رذیلہ سے اجتناب کرے، گریز کرے، اچھے عادات سے، اچھے اطوار کو اپنائے، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. اصل تعریف تو یہ ہے نفس مطمئنہ کا، کہ جو بندہ اطاعت حق، جس بندے کا مزاج اطاعت حق بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اسی نفس مطمئنہ کو خطاب فرمائے ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. رجوع سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کا پہلا مقام رب ہی ہے، تب واپس ہوتا ہے نا، اور رب کے پاس جانا ہی ہوتا ہے. اس تفسیر کے مطابق اس روایت کو تقویت ملتی ہے کہ مومنین کے ارواح ان کے عمل ناموں کے ساتھ علیین میں ہوں گے، اور علیین 7ویں آسمان پر عرش الرحمن کے سایہ میں ایک مقام ہے. کل ارواح کا مستقر، اصل مستقر بھی یہی ہے. وہی سے روح انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، اور پھر موت کے بعد وہی پر واپس جاتی ہے. تو اسی لیے فرمایا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی. فرمایا کلا، کلمہ ردع ہے، رگز نہیں. اذا دکت الارض، جب زمین توڑ دی جائے گی، دکن دکا، ریزہ ریزہ ہو کر، یا ریزہ ریزہ کر کے. وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب. والملک، اور فرشتے. صفا صفا، صف در صف. وجیء یومئذ، اور لائی جائے گی اس دن بجہنم، جہنم. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ ہوگا اس کو نصیحت لینے کا. یقول، کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی اسی زندگی کے لیے.
نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُعَذِّبُ عذاب نہیں دے گا عذابہ اس جیسا عذاب احد کوئی بھی، ولا یوثق اور نہ اللہ کی طرح وثاقہ احد یعنی نہ اللہ کی طرح کوئی گرفت کرنے والا گرفت کرے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح اے نفس اطمئنہ اطمینان والی، ارجعی الی ربک لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين